اس کی آیات کا سننا بڑی سے رحمت ہے۔ حافظ صاحب قرآن کی قرأت کریں گے، قسم سے گزارش ہے کہ متوجہ ہو کر سنیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے پوری طرح اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلتموهم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله عليكم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، ان آیت کریموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ شروع سے منافقوں کا تذکرہ یہ وہ آیت ہے، اس آیت کو لے کر غیر ان سے لڑائی جھگڑا کرتے اور اس آیت میں رد و بدل کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں وہ ملے نا تو ان کی مار پائے۔ اسی کو بنیاد بنا کر مذہب اسلام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ مذہب دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کا کسی طرح شانتی سے، امن سے قریب کبھی لینا دینا نہیں۔ اور آگے پیچھے جب دونوں طرح سے ملا کے پڑھیں گے تو بات پوری طرح واضح ہوگی۔ قرآن مجید میں جو حکم ہیں آج کے کافروں کے بارے میں یا آج کے منافقوں کے بارے میں نہیں،
بلکہ یہ اس دور کے منافقوں کا اور یہ اس دور کے کافروں کا حال جنہوں نے امن کا معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کو بارہا توڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا۔ اس پر ہر ملک والے آج عمل کرتے ہیں۔ بارڈر، ہر ملک کا اپنا ایک بارڈر ہے۔ بارڈر جو کراس کرتے ہیں انہیں پہلے سے حکم دیا جاتا ہے یہ بہت نازک جگہ ہے، یہاں سے جو باڑ لگی ہے اسے کلام کر مت جاؤ، یہ دیوار آپ پار مت کرو، ورنہ دور سے وہ جو سپاہی کا ہے نا وہ بندوق چلائے گا، گولی لگے، مر جاؤ گے تم۔ اور اگر مسئلہ اتنا نازک نہیں ہے تو پھر گرفتاری، ارسٹ یہ تو ضرور کریں، بغیر ویزا اور بغیر پاسپورٹ کے کہتے تم ہمارے ملک میں آئے۔ چھوٹی سی ایک بدعہدی، ایک قانون یا ایک آپسی معاہدہ ہے ہماری جگہ میں، ہم تمہاری جگہ میں توڑ رہے ہیں۔ اس کو آج کے لوگ اگر توڑتے ہیں نا تو آج کے لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ اب اللہ کا اللہ بادشاہوں کے شہنشاہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے سرکار، ان سے جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ انہوں نے معاہدے کو توڑا، مسلمانوں کا جانی مالی ہر اعتبار سے نقصان پہنچایا۔ یہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو جو نازل کیے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ان کا مطالبہ ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس کو قرآن سے نکال دو۔ یہ آیت کا ایک حصہ اتنا بڑا جملہ مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مطالبہ ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تین مشہور واقعات، ایک واقعے میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بستی والوں کے پاس گئے اور ان سے کھانے اور رہنے کا لطف کرنے کے متعلق بات کی۔ دیکھو ہم سفر میں آئے ہمارے لیے کھانے کا لطف کرو تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ جو واقعہ ہے قرآن میں موجود ہے، فَأَبَوْا ایک لفظ ہے واقع کے ساتھ، بعد میں وہ قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں میں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ان سے گزارش جتنا پیسہ آپ مانیں گے اتنا ہم دیں، بس فَأَبَوْا میں با کے نیچے جو ایک نقطہ ہے وہ مٹاؤ، اس کے اوپر تا بنا دو، دو نقطے لگا دو، فَأَبَوْا بنا دو، بس ایک نقطے کو بدل کے، ورنہ وہ ہمارے کب کے ان کی باپ دادا کے زمانے کے پرانے لوگ انہوں نے ایسی غلط اور نیچ حرکت کی تھی، اس کا تذکرہ قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اب کتنی ہماری بے عزتی ہوگی، ان کو برداشت نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام، اس کے اندر ایک نقطے کے تبدیلی کی بھی گنجائش ہے۔ جو اللہ نے فرمایا جیسا فرمایا جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہم جو مطالعہ کرتے ہیں آیت کا اتنا بڑا حصہ بدل دو، ایک جگہ نہیں جہاں سے بدل دو، اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کیا ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ جی، اسلام میں عیش پرستی کا ہر جگہ دبدبہ ہے اور ان کے نبی نے بھی کیا۔ یہ لفظ یہ جملہ بول کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام اور مسلمانوں کو بار 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 گستاخی کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا عیش سے مزے اڑانے والی بات سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں تو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی، وہ محض بیواؤں کو اور جو ضرورت مند حضرات ہیں ان کو اللہ کفالت میں لینا چاہتے ہیں، ان کے بھی گھر بسانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
حضرات یا مطلقہ پہلے سے کے نکاح میں رہ کر آئے ہیں، ان سے آپ نے جو نکاح کیا وہ مزے اڑانے کے مقصد سے، عیش کرنے کے مقصد سے نہیں، محض اور محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا، ان کا گھر بسے، ان کی کفالت ہو، ان کے لیے کچا پانی دینے والا کوئی سہارا ملے، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ تو اسلام نہ عیش پرستانہ مذہب ہے، نہ مسلمان، نہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زمانے کی یہ وہ آیات ہیں آج کے ہمارے دور میں بالکل فٹ ہوتے ہیں، اور ایسی رہنمائی دیتے ہیں، قرآن ایسا سچا کلام ہے، اس کی ہر آیت کا ہر حصہ ہر موقع کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آج کل سب سے زیادہ گمراہی ایران کے والے سے لے کر ہو رہی ہے، منافقوں کا جیسا اللہ نفاق کھول کھول کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ آج ایران کا جو شیعہ کا کفریہ نظریہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو کر کھل کر آ جاتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہ بار بار گالیاں دیتے ہیں، بڑا ایک جلسے کے جیسا مجمع لگتا ہے جس میں ان کا کام ہی ہے نعوذ باللہ۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو بار بار نادیوار الفاظ بے ربے کلمات بولی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے مسلمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے خلوق کو دیکھا، ان کے اندر کے اخلاص کو، ان کے خیر کو دیکھا۔ سب انسانوں میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک دل کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور ایسی بلندی اور ایسی اونچائی عطا فرمائی کہ انہیں نبیوں کا سردار، انسانوں کا سردار بنا دیا، اور آخری نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی فضیلت سے مشرف کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اس میں سب سے اچھے دل حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اچھے دلوں کو اپنے اچھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہونے کے لیے چنی، تو یہ اپنے سے نہیں بنے، فیصلہ ادھر سے ہے، ہمارے نبی بھی چنے گئے ہیں، ہمارے صحابہ بھی چنے گئے ہیں رضی اللہ۔ ان کا مقام تو یہ ہے، اللہ کا اعلان کرتے ہیں قرآن میں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جب اللہ راضی ہے تو پھر سب کچھ فیصلے ہو گئے، اور ان کے عزت کر کے چلو چال کے ان کو تو آپ بدنام نہیں کر سکتے۔ جو ان کے خلاف بولے گا وہ اپنے آپ پر کے چلو چانے والا ہوگا۔ شیعہ کی گمراہ کن باتیں بہت زیادہ ہیں۔ آج کیا ہے، یقیناً غزہ اور فلسطین مظلوم ہیں، ان کی مدد تو ہم نہیں پہنچ سکے۔ ایران میں اپنے ملک پر حملہ ہونے کے بعد ان کی تھوڑی بہت مدد کیا کرنی، واٹس ایپ میں شیطان کو گمراہی کا جال بچھانے کا ایک گولڈن چانس مل گیا، سب حیران ہوگا۔ اب آڈیو، ویڈیو، پوسٹر سب وائرل ہو رہے ہیں۔ دیکھو اصل مسلمان تو شیعہ ہے، سنی مسلمان ہو کے کیا ہوا، مسجد مسلح روزے تک رہ گیا، پہنچا کیا غزہ، پہنچا کیا فلسطین، دیکھو ایران ایران میں اکثریت شیعہ حضرات کی ہے۔ شیعہ حضرات کا بہت کچھ کفریہ عقیدہ، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، ان میں ایک فرقہ غورابیہ، غوراب کے معنی کعبے کے، ان کا کہنا ہے حضرت نبی رضی اللہ عنہ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک جیسے تھے، جیسا کعبے کے بازو کعبہ بٹھا دو، یہ کعبہ وہ کعبہ فرق نہیں کر سکتے، دونوں ایک جیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی بھیجی حضرت نبی رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے، نعوذ باللہ، جبرائیل علیہ السلام کا لے کر بیٹھے، کیا دے
ایک کبے کو دو بولتا اور ایک کبے کو دیے جیسا ایک آدمی کو وہی دے کر آؤ اللہ بھی جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام پہچان دے کر کہ کون سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دینے کے بجائے ان کو دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. اس کے بعد دین کی بنیادی طرف جبرائیل علیہ السلام نہیں پہچان کرتے تو کون پہچانتے؟ سچے نبی کون ہیں، سچے پیغمبر کون ہیں؟ اللہ ان کو دے رہے ہیں اور فرشتوں کے سرکار ہی ہوں. اگر ان کو صحیح پہچانا نہیں تو ان کو پہچان اور ان کا نام ہی غلابیہ پر کبھی والے کو کہتے تو ساری گمراہ کو نہیں رہیں گے. اب آگے جو بات چلتی ہے ان کی اللہ دینے سے ایک بار نہیں 100 بار نہیں 1000 کروڑ بار بچا. اپنے گھر میں جو جانور مانتے ہیں ان کا نام رکھ لیتے ہیں. ابوبکر عمر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسی بےادبی کرتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر کچھ فضائل کیا ہے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا میرے بعد میرے صحابہ کا کیا ہوگا اگر وہ اختلاف کر بیٹھے. اللہ نے آسمان کے بارے میں فرمایا دیکھو آسمان میں جو ستارے ہیں ان ستاروں پہ آسمان خالی ہے. قیامت کیسے خالی ہوگی؟ قیامت اس وقت خالی ہوگی جب یہ ستارے چھڑ جائیں گے. ستارے ہیں تو آسمان، ستارے نہیں تو آسمان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستارے کو ادھر سے بھی دیکھو ادھر سے بھی دیکھو. تمہارے صحابہ کو بھی یہی حال یہی ان کی شان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. تیمم کے بارے میں ہے. اسی طرح ایک جگہ پہنچ کر نماز پڑھنے کے بارے میں حکم بھی یہاں سے نکلو. سب لوگ مدینہ کے جیسا قریب کے مقام ہے وہاں پہنچ کر اثر کی نماز پڑھنا. انہوں نے نکلنے میں دیر کر دی. تھوڑی سی دور جانے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. ان میں 2 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت کا کہنا تھا ہم وہیں پہنچ کر مغرب پڑھیں گے اس لیے کہ ہمیں حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک جماعت کا کہنا تھا ان کے فرمانے کا مطلب اتنی جلدی نکلو کہ وہاں مغرب پڑھ سکو. دیری ہم کر دی ہم سے غلطی ہوئی. اب ہمارا ایمانی تقاضا یہ ہے ہم یہیں پڑھ کر نماز آگے پڑھیں. تو 2 جماعتوں میں پڑھ گئے. ایک جماعت یہیں رکی نہیں نماز پڑھ کر آگے بڑھی. دوسری جماعت آگے گئی وہاں جا کر دونوں نمازیں ملا کر پڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دونوں نے صحیح کیا کسی نے کوئی غلطی نہیں. ان کی تو شان ہے. بات جو بھی کریں وہ درست ہے. اللہ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. اب یہ لوگ بہت ہوتے ہیں ان کو ایمان سے خارج کراتے ہیں اور کبھی یہ لوگ تو فرعون کو گالیاں دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. کبھی یہ لوگ تو حامان کو شداد کو اور بھی بڑے بڑے کافر گزری ہیں ان کو تو کبھی برا بھلا نہیں کہتے. اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے شان میں ایسا برا بھلا بولتے ہیں. آج جو تم وہاں پہنچے ہو فلسطین مدد کرنے کے لیے کیا تم امت مسلمہ کی مدد کے لیے پہنچے؟ اگر ان کی مدد کے لیے پہنچے ہو تو اتنے دن کیوں کیا رہے؟ اتنے دن تک کیوں رہے؟ اسی وقت پہنچنا تھا جب وہاں پہلی بار اسرائیل نے حملہ کیا. وہ بھی نہیں ہوا. اور جب معاہدے کی بات ہوئی تو جس ملک پر حملے ہو رہے ہیں جہاں پر ظلم ہے اس کو روکنے کی بات بھی نہیں ہوئی. وہ معاہدہ کر لیا امن کا صلح کا. ساری باتیں غلط نہیں بے بنیاد ہے. یہ اصل میں شیطان کے جال. شیطان چاہتا ہے ہم کے ایمان کو لوٹے. شیطان چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کے بیدار ہو گیا. کب تک خالی ان سے جھوٹ بولو, کب تک ان سے جھوٹ اور امانت میں خیانت اور نماز کی قرآن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کب تک. ایک ایسا بڑا گناہ کر رہا ہوں جس سے ان کا ایمان نہیں چلا گیا. جہاں کے پتے پھل پھول کاٹتا تھا پیڑ ہی اگر اس کے جڑ ہی کو مار کو تو جھاڑی گر جائے. ویسے زبردست کوشش اور زبردست سازش ہے یہ شیطان. اسی لیے واٹس ایپ سوشل میڈیا کو دین سیکھنے کا ذریعہ ہرگز مت بناؤ.
اس میں جب سکھایا جاتا ہے وہ کبھی بھی برداشت ہونا کوئی ضروری نہیں، اپنے علماء سے، اپنے مسجد سے، اپنے دین کو سیکھو، دین میں مضبوطی پیدا کرو۔ تو ہمارے محترم سب سے اہم بات یہ ہے، ہمارے جو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کوئی گرے پڑے معمولی لوگ نہیں تھے جس کی وجہ سے مال کمانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اسلام میں آئے، ایسا کسی اور نہیں ہے نہیں۔ اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ اپنے قوم میں اور بڑے تاجر تھے، ماہر تھے، علم الانصاف کے سرپنچ آپ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، پنچایت کو جج کے جیسا فیصلہ بنایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کا وہ مقام تھا۔ زندگی بھر ایک بات اللہ پڑھے، ایمان ڈالیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا صاف بولیے، ایسا صاف بولیے جیسے درخت کا ساتھ، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت ابو جنگ میں انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لگا، تقریباً 22-23 کلو سونا تھا، ہمیں تک کون 1 کلو سونا نہیں دے سکے، 1 کلو چھوڑ 1 تولہ آج کی قیمت میں 1 تولہ دن کے لیے خرچ کر سکے نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جو شیعہ ہے ان کا منہ میں جو آیا وہ بولنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا نہ دین کے اعتبار سے دیکھ لیتا ہے نہ دنیا کے اعتبار سے۔ چلو اعتبار سے کوئی آدمی گرا پڑا تھا، کمزور تھا، غریب تھا، 4 پیسے کمانے کے لیے کرسی میں بیٹھا ہے گا نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی بلند شان آپ کے یوں تو بہادری کے، شجاعت کے اور آپ کے جمع بندی کے قصے واقعات بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ بھی اسلام لانے سے پہلے کوئی گرے پڑے معمولی آدمی نہیں تھے۔ مکے کے سفارت کے امیر، آج کل جس کو امباسڈر کہا جاتا ہے، ملک میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ایسے بڑے مقام پر قائم تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہی تھا۔ یہ جو خلفاء حضرات ہیں، ہماری امی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی بات کر لیں۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کے پاس بہت سارا مال تھا، مکے کی بہترین تاجرہ، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجے، تجارت میں ان کی امانتداری دیکھ کر ان سے نکاح کا موقع۔ بزرگان محترم، یہ جو باتیں ہیں نا، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا ہمارا اولین فریضہ، ہم ہمیشہ اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں کون سا نیا فتنہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لوگ تو مختلف قسم کی پڑھائیاں کرتے ہیں، کوئی کسی میں تشریح کرتا ہے تو کوئی اور کورس کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر میں کرتا ہے تو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹری میں، کوئی یہ سرجن بنا، کوئی کچھ اور بولتے ہیں الیکٹریشین، کوئی وہ کورس کرنا چاہتا ہے۔ کہیں آج ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب کو ایک کورس کرنا ہے، وہ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن ایک چیپٹر ہے جس میں فتنوں کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے بڑے بڑے ایمان کو لوٹنے والے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، ہم قیامت کے بہت قریب ہیں۔ بیان میں ایک مجلس میں ایک دو چار باتیں بتائی جاتی ہیں، کبھی دجال کا تذکرہ، کبھی اس طرح کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں وہ ایک چیپٹر ہے کتاب الفتن، کسی بھی کتاب سے یا کسی بھی ایک مستقل آپ اس کو جس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے ذریعے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھ کر اسے اپنے اندر لا لی تھی۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان جس کو ملا اسے سب کچھ ملا، اور سب سے کامیاب وہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہے۔ جس کا ایمان چھن گیا اس کا تو سب کچھ چھن گیا، جو ایمان کے بغیر گیا وہ تو سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ ایک اصولی بات ہے اللہ کا یہ فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہم سب کو تعلیم کو بتایا ہوا ذریعہ بہترین اصول۔ آج جگہ جگہ ہر چھوٹی کوشش میں ڈائریکٹ ایمان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارا مسلمان مومن نافق بیچارہ ایسا بھولا ہے
اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر آپ نے جو بولا ہے نا اسے وہ مانتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اس کی وجہ جو بھی بنی ہو، چاہے وہ جہالت ہو یا پھر کسی اور وجہ سے ہم اس غفلت میں ایمان کے تعلق سے حاصل کر رہے ہیں. ایمانیات پر غور کریں، ایمان کو سیکھیں، ایمان کی دعوت عام کریں، ایمان میں مضبوطی پیدا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چھوٹی سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.